بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدا۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور جو دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس نبی مرسل پر جس کے واسطے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سامعین کرام، صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ: اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں، دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر رہیں۔ اس آیہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کا نہایت ہی مشفقانہ انداز میں اظہار ہو رہا ہے۔ توجہ کیجئے کہ خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کہ عبادی، اے میرے بندے، یہ تعبیر میرے بندے، یہ تعبیر کس قدر انس اور محبت سے بھری ہوئی ہے، اس میں کتنی محبت اور انس پنہاں ہے، اور مومن کے دل میں اس وقت سکون اور اطمینان آ جاتا ہے جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس رب کو وہ پکارتا ہے اور مشکلات میں جس ذات کی طرف وہ رجوع کرتا ہے وہ نہایت ہی قریب ہے۔ جیسے ارشاد ہوا فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، بلکہ خود انسان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جیسے سورہ واقعہ میں ارشاد ہوا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تمہاری نسبت ہم اس شخص کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے، اور وہ ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب بہت قریب ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اس تک اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے وقت صرف نہیں ہوتا اور اس کی بارگاہ میں اپنی درخواست پہنچانے کے لیے مادی وسائل اور ذرائع کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ امیر ہو یا فقیر یکساں طور پر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں اپنی آواز بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔ ایک عالم ربانی فرماتے ہیں کہ یہ واحد آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 مرتبہ واحد متکلم کی ضمیر استعمال کی ہے۔ نمبر 1 میرے بندے، نمبر 2 میرے متعلق سوال کریں، نمبر 3 میں ان سے قریب ہوں، نمبر 4 دعا کرنے والا جب پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، نمبر 5 میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور نمبر 6 بس انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں، اور نمبر 7 یہ ہے کہ اور وہ مجھ پر ایمان رکھیں۔ یہ 7 واحد متکلم کی ضمیر خداوند عالم نے اپنے لیے اس آیت میں استعمال فرمائی ہیں۔ کس مہر و محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کو اپنے بندوں کے سامنے پیش فرما رہا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کبریائی کا اظہار جمع کی ضمیر کے ساتھ فرمایا ہے، جیسا سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوا کہ انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجز من السماء بما کانوا یفسقون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم اس بستی میں رہنے والوں پر ان کی بدعملی کی وجہ سے آسمان سے آفات نازل کرنے والے ہیں۔ یہ اس طرح کی اور بھی آیات۔
لیکن اپنی مہربانی اور رحمت اور شفقت کا اظہار واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ فرمایا ہے، جیسے ارشاد ہوا فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ۔ اس آیا مبارکہ میں چند ایک پوشیدہ نکات بھی ہیں۔ ان میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، اذا سالک عبادی، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ وسیلہ ہیں جن کے ذریعے رب کو پہچانا جاتا ہے، اور انہی کے ذریعے فیوز و برکات الہی بندوں پر نازل ہوتی ہیں، اور وہی عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب کے بارے میں سوال کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں، بلکہ بلا واسطہ اور براہ راست اللہ تبارک و تعالی خود اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو ان سے نزدیک ہوں، میں تو ان سے قریب ہوں۔ اس طرح خود طرز کلام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اس کے لطف و کرم کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 اس میں یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے اس میں۔ اس کی شرط یہ ہے کہ دعا حقیقتاً دعا ہو، اذا دعانے، یعنی جب وہ مجھے حقیقی معنوں میں پکارے، اپنے دل و جان بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں گا، لیکن اگر صرف زبان سے لقلقۂ زبانی ہو تو یہ دعا نہیں ہے۔ اور چوتھا نقطہ جو اس میں پوشیدہ ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ پوری کائنات پر ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اس کائنات کی ہر شے میں تصرف کرتا ہے۔ یہودیوں کا یہ باطل نظریہ ہے کہ خدا مخلوقات کو خلق کرنے اور قضاء و قدر بنانے کے بعد بے بس ہے، نعوذ باللہ، کوئی جدید تصرف بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کائنات میں اپنا تصرف اور اپنا عمل جاری رکھتا ہے، جیسے ارشاد ہوا سورہ رحمان میں کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ ایک نئی کرشمہ سازی میں ہے۔ دعا سے انسان رحمت الہی کا مستحق اور اللہ کے ارادے کے لیے اہل بن جاتا ہے، یہاں سے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو اس وقت بھی بدل دیتی ہے جب وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تقدیر کو صرف دعا بدل سکتی ہے اور نیکی سے ہی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اور پانچواں اس میں جو راز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ میں قریب ہوں، بندوں کی دعا قبول کرتا ہے، آؤ مجھے پکارو اور میری اس دعوت پر لبیک کہو، اس ایمان کے ساتھ مجھے پکارو کہ میں تمہاری درخواست کو قبول کرنے اور تمہاری حاجت روائی کرنے پر قادر ہوں۔ اس ایمان اور سکون اور پورے اعتماد کے ساتھ مجھے پکارو گے تو دعا سنی جائے گی، پھر تم رشد حاصل کرو گے، اس میں تمہاری ارتقاء پنہاں ہے، تمہارا تکامل اس میں پوشیدہ ہے، نتیجتاً صحیح ہدایت بھی اسی میں ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اس طرح دعا کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ اس آیت کے متعلق جو احادیث ہیں یا دیگر روایات ہیں اور اس میں بیان ہونے والے جو اہم نکات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان احکامات خداوندی کو اپنی آل اولاد اور اپنے حلقہ احباب تک پھیلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔